لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله درود و سلام کے بعد انتہائی قابل قدر واجب الاحترام جمیع حاضرین جمعۃ المبارک اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ساڈا سب دا اپنے اس گھر مسجد کے اندر آنا اللہ کریم انو قبول و منظور فرما اس گھر دی حاضری دی برکت دے نال اللہ کریم سانو سب کو زندگی دے اندر بار بار اپنے سونے گھر دے طواف نصیب فرمان تے زندگی دے اندر بار بار اپنے پیارے حبیب روزق دے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ بے کسبنا دے اندر جا کے جمعۃ المبارک والے دن جاریاں پاکاں دے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کریم سانو زندگی چ بار بار صلاۃ و سلام دے نذرانے پیش کرن دی سعادت تے توفیق عطا فرما ساڈیاں موجودہ نسلاں والی نسلاں نو بھی رب کائنات اے سعادت تے توفیق عطا فرما اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے فضائل درود و سلام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جتھے نماز تے زکات دا حکم ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ فرمایا نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو رمضان مبارک دے روزیاں دی باری آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ حج بیت اللہ دی باری آئی فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک چل سکے یعنی نماز قائم کرنے دا حکم اپنے بندیاں نے ارشاد فرمایا خود پاک اس چیز تو زکات ادا کرنے دا حکم اپنے بندیاں نے ارشاد فرمایا رکوع کرنے والے دن رکوع کرنے دا حکم اپنے بندیاں نے ارشاد فرمایا روزے دا حکم اپنے بندیاں نے ارشاد فرمایا حج بیت اللہ دا حکم اپنی مخلوق نے ارشاد فرمایا اپنے بندیاں نے ارشاد فرمایا لیکن انہاں سارے کماں تو اللہ دی ذات پاک ہے وہ کام نہیں کر دی جناب گرامی اس چیز تو پاک ہے نماز پڑھن تو پاک ہے زکات ادا کرن تو پاک ہے حج بیت اللہ تو پاک ہے لیکن ایک کام ایسا بھی ہے کہ جدو آئی نا درود مصطفیٰ دی باری فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو وہ تو پہلے گل ہی اپنی کیتی ہے ان اللہ بے شک اللہ پھر کیا اس کے فرشتے پھر سانو حکم دیتا ہے کہ ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو کہ عبادات جنیاں اللہ نے ساڑھے دے فرض فرمائیاں نے انہاں دی تعداد بھی مقرر کر دیتی انہاں دا وقت بھی مقرر کر دیتا
نماز روز کتنی بار فرض ہے؟ بولو نا یار کتنی بار؟ 5 بار. زکوٰۃ صاحب نصاب کے اوپر سال میں 1 بار, اور رمضان کے روزے سال میں 1 بار. حج بیت اللہ صاحب استطاعت کے اوپر زندگی میں 1 بار فرض ہے. یعنی وقت بھی مقرر کر دیتا, تعداد بھی مقرر کر دیتی, لیکن یہ دعا کی اپنے یار تے درود دی باری نہ کوئی وقت مقرر کیتا, نہ کوئی تعداد مقرر کیتی. پر میں پاوے دنے پڑھ, پاوے رات نو پڑھ, پاوے کھڑا ہو کے پڑھ, پاوے بیٹھ کے پڑھ, پاوے نماز تو پہلے پڑھ, پاوے نماز تو پہلے پڑھ, پاوے اذان تو پہلے پڑھ, پاوے اذان تو بعد پڑھ, پاوے دعا تو پہلے پڑھ, پاوے دعا تو بعد پڑھ. جتنا درود تو پڑھتا چلا جائے گا اتنا اللہ دے بھی قریب ہوندا چلا جائے گا, دے محبوب دے بھی قریب ہوندا چلا جائے گا. خود کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ, فرمایا بے شک روز محشر لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب ہوگا کہ جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا. جتنے قرآن کریم کی ارشاد فرمایا نا, فاذکرونی اذکرکم, اے میرے بندے تم میرا ذکر کرتے میں تیرا ذکر کراں گا. کیسے ساڈے مقدر نے اللہ فرما رہے بندے تم میرا ذکر کرتے میں تیرا ذکر کراں گا. تو میری مخلوق چ بہ کے میرا ذکر کر تے میں اس تو بہتر یعنی فرشتے نے تیرا ذکر کراں گا. کہ تو مینوں تنہائی چ یاد کر, میں بھی تینوں تنہائی چ یعنی میں بھی تینوں یاد کراں گا. تو میرا ذکر کرتے میں تیرا ذکر کراں گا. لیکن اتنے بھی اے نہیں فرمایا کہ تو ایک بار ہی میرا ذکر کرے گا میں تیرا 2 بار کراں گا, ایک بار میرا ذکر کرے گا میں تیرا 10 بار کراں گا. نہیں فرمایا, مطلق فرما دیتا تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کراں گا. لیکن جو دعائی نا اپنے محبوب تے درود دی باری, سرکار فرماتے ہیں جو 1 مرتبہ میری ذات پہ درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 رحمت نازل فرمائے گا, اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے, اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے. لیکن اسے پاک سرکار نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑے گا اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں بھیجیں گے. ہو دیاں ضرباں لائی جا, ہو دیاں ضرباں لائی جا, تے جویں مندہ یار منائی جا, اے ویلا مڑ مڑ کہندا ہے اے مینا وقت گوائی جا, کڑ پین کے بھول مراداں دے او دے نام دی بزم سجائی جا, اے کم نیازی چنگائے سونے تے درود پہنچائی جا. اے کم نیازی چنگائے سونے تے درود پہنچائی جا. اماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ, اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب فرماتی نے میں سحری دے وقت کپڑا سی رہی سی, اچانک میری سوئی گر گئی تے میرا چراغ نہیں بجھ گیا تے میں سوئی نہ لبے. فرماتی نے تھوڑی دیر گزری میرے حجرے مبارک دے اندر نبیوں دے سلطان تشریف لے کے آ, آپ دے چہرے انور دی چمک نال مینوں میری گواچی سوئی لب گئی. میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے آپ کا چہرہ کتنا روشن بنایا ہے. پر میں عائشہ خرابی ہے اس کے لیے جو بروز قیامت مجھے نہ دیکھ سکے گا. عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے جو بروز قیامت آپ کے جمال جہاں آرہ سے مستفید نہ ہوگا, اس کی زیارت نہ کر سکے گا. پر میں عائشہ وہ بخیل ہے. عرض کی یا رسول اللہ بخیل کون ہے؟ اور میں جس نے میرا نام سنا مجھ پہ درود نہ پڑا. جناب گرامی محبوب نو راضی کریا کر, ستے ہوئے لیک جگایا کر, دن رات مدینے والے تھے, ہر آن درود پہنچایا کر, دل نورو نور درود کرے, ہر مشکل دور درود کرے. تیرا بھی بلند زمانے تھے اس نال ستارہ ہوئے گا. محبوب نو راضی کریا کر, ستے ہوئے لیک جگایا کر, دن رات مدینے والے تھے, ہر آن درود پہنچایا کر. سونے تے درود پہنچائی جا, سونے دی خیر بنائی جا, سونے تے درود پہنچائی جا, سونے دی خیر بنائی جا. منگ صدقہ آل محمد دا سب ختم خسارہ ہوئے گا. محبوب نو راضی کریا کر, ستے ہوئے لیک جگایا کر,
دن رات مدینے والے تھے، ہر آن درود پہنچایا کر۔ کتنا روشن چہرہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا۔ ایتے دو چار گلاں حضور علیہ السلام دے حسن دے بارے میں عرض کر کے واپس پھر فضائل درود شریف تے آ جاتے ہیں۔ جنہاں نے دیکھیا نا حضور علیہ السلام دا چہرہ مبارک، چہرہ مدحا، وہ کہتے مجبور ہو گئے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، یا رسول اللہ نہ تاڑے تو پہلے تاڑے جیسا کو سونا نظر آئے، نہ تاڑے تو بعد کوئی نظر آندہ ہے۔ تو جنہاں نے دیکھا بے ساختہ پکار اٹھے حضرت حسان بن ثابت، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بے ساختہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ کہ نالی عرض کرتے نے دیکھتی کیسے کسی ماں نے جیسا آپ جیسا جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کانک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ نے چاہا آپ کے رب نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول پے، فرماتے نے ما رأیت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہہ، فرماتے نے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین دیکھا ہی کوئی نہیں۔ آگے فرماتے نے حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے آپ کے چہرہ مبارک میں سورج گردش کر رہا ہو، ایسا چہرہ مبارک تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ بھی بول اٹھے، فرماتے نے کہ 14ویں رات دا چناب و تاب نہ چمک رہا سی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرخ داری دار لباس سے بے تن کر کے آرام فرما رہے سن۔ فرماتے نے میں سرکار دے کولوں گزریا، جب ایک نظر سرکار دے چہرہ مبارک وال دیکھی، ایک نظر میں 14ویں دے چاند نوں دیکھیا، پھر میں حضور دے چہرہ مبارک وال دیکھنا وا، پھر میں 14ویں دے چاند وال دیکھنا وا، پھر میں سرکار دے چہرہ مبارک وال دیکھنا وا، پھر میں 14ویں دے چاند وال دیکھنا وا۔ کہنے لگے میں فیصلہ کرتے مجبور ہو گیا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، کہنے لگے میں فیصلہ کرتے مجبور ہو گیا کہ 14ویں دے چاند حسن میرے آقا دے حسن دی خیرات ہے۔ فیصلہ کیتا میرے آقا ہی سونے نے، چاند نالوں میرے آقا ہی سونے نے۔ جناب گرامی حضور علیہ السلام ایک مرتبہ سیر کرتے کرتے نا مدینہ منورہ تو باہر تشریف لے گئے، دیکھیا ایک قافلہ رکیا ہے، حضور علیہ السلام رحمت للعالمین آقا نے سوچا کہ وہ کسی شاید انہوں لوڑ نہ ہوئے، میں جا کے پوچھ لما، قافلہ ہے مسافر لگ دینے۔ حضور چلے گئے، جا کے قافلے دے لوگ باہر کھڑے سن اپنے خیمیاں تو، فرمایا کون دے کدھر آئے دے؟ عرض کر دے جڑا قافلے دا سالار سی نا سردار دا نام سی طارق، وہ کہنے لگا سونیا صبح مدینہ منورہ چ لگنی ہے جانوراں دی منڈی، انہوں نے سی پتا کیا اللہ دے آخری رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، صبح لگنی ہے مدینہ منورہ تے جانوراں دی منڈی، تے یا رسول اللہ اے سونے اسی جانور بیچن آیا تے ملک شام تو آیا۔ سرکار نے فرمایا کتنے نے تواڈے جانور؟ تے جس ویلے جانوراں وال چاتی ماری نہ جا کے، ایک سرخ رنگ دا اونٹ میرے نبی نو پسند آیا۔ یارو جانور بھی کتنے مقدرم والا جنہوں حسنین دے نانا جان نے پسند کر لیا ہوئے۔ سرکار نے فرمایا اے طارق بیچو گے؟ پتہ نہیں انہوں نے اسے بیچنا سی یا نہیں بیچنا سی، تو سرکار نے فرمایا نہ بیچو گے؟ انہوں نے کہتا جی بیچا گے۔ فرمایا کتنے پیسے لویں گا؟ عرض کرتے سونے سانو پیسے نہیں چاہیے، سانو مدینے دیا کھجوراں چاہیے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں جا کے نہ انہیں تے میں کھجوراں پجوا دینا وا۔ اونٹ دی پکڑی مہار تے سرکار لے کے ٹور پے مدینہ منورہ وال، خرامہ 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 جتھے ماہی میرا بب داردا اوتھے کو مدئی سروں دا بوٹا، اسی ٹریے تے زمین تنگ پہ جاندی ہے، رب دا محبوب ٹرے تے رب نو قسمت چکنیاں پہ جاندیاں نے۔ لا اقسم بہذا البلد، مینوں شہر مکہ دی قسم ہے، یا اللہ شہر مکہ دی قسم کیوں اٹھائی دے؟ کیا اندر تو اللہ کر بیت اللہ اس لیے؟ کیا اندر صفا مروہ اس لیے؟ کیا اندر
ندا عرفات مزدلفہ نے اس لیے اٹھائی ہے، فرمایا نا وَأَنْتَ هِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوبہ میں قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ تو یہ تلیہ شہر چلا کر رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ، نور کی امن، سونے کی امن، مدنی کی امن، دلدار کی امن، اور نور کی امن، آقا کی امن، فتح کی امن. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار خدمت محبوب زندہ باد، تاجدار خدمت محبوب زندہ باد، تاجدار خدمت محبوب زندہ باد. کلمات سوا لاکھ نعرہ حیدری 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 حیدری. میرے کریم آقا خرامہ خرامہ ٹرتے جا رہے ہیں اور سارے قافلے والے پیچھے کھڑو کے میرے نبی دی ٹور ہی دیکھ دے رہے ہیں. بیٹے سونے ماہی ٹوڑتے پہ انہوں نے سی پتا کہ آپ اللہ دے آخری رسول لے. جس ویلے گلی دا موڑ موڑ گئے نا سرکار پھر سکتے جو باہر آئے ہیں. تارک کیا کنوں پوچھ دے ابھی تو انہوں جاننا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں میں تے ویکھے ہی پہلی بار ہے. تو جو پوچھا تو جاننا ہے؟ کہنے لگے نہیں میں تے مدینے پہلی بار آیا ہوں. جو پوچھا تو جاننا ہے؟ کہنے لگا میں بھی نہیں جانتا. تارک کتا تے ہاتھ مار کے کہنے لگا لے پھر لٹے گئے. گھر دا بھی کوئی نہیں پتا، برادری دا بھی کوئی نہیں پتا، نا دا بھی کوئی نہیں پتا، محلے دا بھی کوئی نہیں پتا، ساڈا اتنا کیوٹ بھی لے گئے. ایک بول کے کہنے لگو یہ نا کی پوچھنا سی. جس ویلے گلا کرتے سن نا تے دندا منہ دے وچوں پھن چڑھدے سن. میں کیوں دیکھدا رہ گیا وا. دوجا کہنے لگا نا کی پوچھنا سی. جس ویلے مسکراندے سن نا سامنے پہاڑ تے نور دا عکس پیندا سی. میں کیوں دیکھدا رہ گیا وا. تیجا کہنے لگا نا کی پوچھنا سی. میں تو ان دی اکھاں دا سرما ہی دیکھدا رہ گیا وا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. حالے گلاں کر رہے سن نا تے تارک دی بیوی خیمیاں دی اوڑ چ اندر بیٹھی سی. یکدم انہیں گلاں سن کے نا پردہ سرکایا تے پردہ سرکا کے کہنے لگی خبردار او دے خلاف گل کوئی نہ کرے آجے. اگر پیسے نہ دے گا میں دے دواں گی. تارک کہنے لگا تیرا بیٹیا دا رشتہ دار ہے. کہنے لگی نہیں میں تے ویکھے ہی پہلی بار ہے. وہ کہنے لگا میری اتنی زبان تاکہ میں دنی ہے. کہنے لگی تسی کھلو کے گلاں کر رہے سی میں پردیاں دی اور جو دیکھ رہے سی. او دا چہرہ ہی ایڈا سونا ہے ایڈے سونے چہرے والا کدی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. سونا چہرے ایڈے سونے چہرے والا کدی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. حالے گلاں کر ہی نہیں سن کہ سرکار دے صحابہ کھجوروں دے ٹوکرے لے کے آتے. کہنے لگے تارک جنیاں تیریاں باندیاں نے رکھ لے باقی اللہ چھپا لے توفہ ہی دے چھڑے. تارک کہنے لگا کھجورہ بات چلو گے پہلے دسو ہے کون سانو. کہنے لگے تسی نہیں پہچان دے. کہنے لگے نہیں. کہنے لگے کہ اللہ دے آخری رسول لے. کہنے لگے کھجورہ پھر بات چلو گے پہلے جا کے انہوں نے ترلا ماری سونے سانو بھی غلام ہی بنا لو. سونے سانو بھی غلام بنا لو. سارا قافلہ جا کے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو گئے. جناب گرامی ایسا حسن اللہ نے عطا فرمایا. آدھا چشتی بھی بول اٹھے کہ تو وجہ میرا یار نہیں دیکھا. تو وجہ میرا یار نہیں دیکھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مک تو نقاب ہٹاوے جیو جاوے سیر چمن دی تے سارا گلشن سیس نواوے کہ ہاتھ رکھے بھی پھلاں دے ہاتھ پھلا بھی چنال جاوے اے نشیلے مست رسیلے بچ سونا کجل سہاوے آپ ٹکڑے تے اینج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. اللہ اللہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے تے بجلی در دلی شک نہ مارے نہ طبیعت بھی ہو جاوے جیو کھولے پیچ ظلم دے راہی راہ کھل جاوے. علم خدا نے نہ دیتا عقلہ وچ نہ آوے عقل خدا نے نہیں دیتی علمہ وچ نہ آوے. کی اجاز نظر وچوں دی جڑا آوے او وک جاوے. خلق کو دے نے مول ہی دنیا کوئی ورلہ ہی جان بچاوے. آزر بیٹا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے. آزم بیٹا
دا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آتا سینہ جمیلہ دا منہ توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا آپ نے دوجہ سرہ میں بنایا ہی کوئی نہیں جڑا چاہتا نا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے مینوں بھی زیارت نصیب ہو جائے اللہ کرے سرکار نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے اور جس نے مجھے خواب میں دیکھے گا حقیقت میں بھی دیکھے گا بزرگاں نے نسخہ لکھا ہے جڑا زیارت رسول کرنا چاہے کیونکہ ساڈا موضوع ہے درود شریف حضرت فرماتے نے کثرت نال درود پڑھے ہو نہ دوسرا کام کی کرے اپنی نگاہ پاک کر لے حضرت نے کہا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل جب دل و نگاہ ہی مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جناب گرامی فرمایا کہ نگاہ پاک کر لے تو درود زیادہ پڑھیا کر محبوب خدا دلوں بھی آ کے اپنی زیارت نال تیری اکھاں بھی مشرف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے کریم آقا نے منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین تیسری سیڑھی مبارک تے قدم رکھیا فرمایا آمین صحابہ حیران نے کہ دعا کرنے والا نظر کوئی نہیں آ رہا کتنی دعا تے آمین فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی دعا تے آمین ارشاد فرما رہے ہو سونے دعا کرنے والا کہ نظر ہی کوئی نہیں آ رہا فرمایا جبرائیل حاضر ہوئے سبحان اللہ جبرائیل دعا کر رہے سن کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی وہ بخشا نہ گیا یعنی ادھر احترام ہی نہیں انہیں کیتا ادھر روزے نہیں رکھے عبادت ہی نہیں کیتی بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی وہ بخشا نہ گیا سرکار نے فرما دیتا آمین پھر جبرائیل دعا کرتے نے بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر وہ جنت حاصل نہ کر سکا انہوں نے خدمت ہی نہیں اپنے ماں باپ نے کی تھی انہوں نے پیار ہی نہیں کیتا صلہ رحمی نہیں کی تھی انہوں نے خدمت نہیں کی تھی انہوں نے ادب نہیں کیتا سرکار نے فرما دیتا آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبرائیل امین دعا کرتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پہ درود نہ پڑھا میرے لجپال نبی نے فرما دیتا آمین دعا کرنے والے جبرائیل امین اور آمین کہنے والے میرے مصطفیٰ کریم ہو کہ دعا دی قبولیت کو شک رہ جائے گا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی عنایت سے جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کو جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں جہاد کے سرکار تشریف لے کے جا رہے نے صحابہ کرام بھی نال لے کہ رستے چ کھانا تناول آپ نے طلب فرمایا کھانا آ گیا جو دی روٹی سرکار نے فرمایا کو سالن صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سالن تے کوئی نہیں کتنا سالن کوئی نہیں ایک شہد دی مکھی آ گئی سبحان اللہ آ کہتے میرے کریم آقا دے کول ایسا نہ سر تے مبارک دے چکر لا رہی بن بنا رہی ہے نال سرکار کائنات دے کول آ کے نا بن بنا رہی ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے کیونکہ صحابہ کو پتہ سی سرکار شہد کی مکھی دی بولیاں جانتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا میرے رسول ہر چیز کے رسول ہیں یا رسول یہ کیا کہہ رہی ہے سرکار فرماتے نے شہد کی مکھی کہہ رہی ہے سونیا تسی تے تواڈے صحابہ نے کھانا تناول کرنا ہے سالن نہیں ہویا تے کی ہویا اے فلاں پہاڑ دی گاہ چ یا رسول اللہ چھٹا لا کے رکھیا ہے بڑا فریش شہد ہے اپنے کسی غلام نو بھیجو تو شہد لا لے آئے تاکہ تسی سارے کھانا کھا سکو سبحان اللہ میرے کریم آقا نے مولا علی شیر خدا نے بھیجا لی جاؤ نا ذرا شہد لا کے لے آؤ یا اللہ پکڑیا میرے کریم نے فرمایا دو چیزوں میں شفا تلاش کرو یا رسول اللہ کون کون سے فرمایا ایک شہد دوسرا قرآن سبحان اللہ ایک شہد اور دوسرا قرآن اس میں شفا تلاش کرو مولا علی چلے گئے جا کے شہد اتار کے لے آئے صحابہ کرام نے بھی کھانا تناول کیتا حضور علیہ السلام نے بھی تناول کیتا پھر شہد کی مکھی بن بنا رہی ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہوں کیوں بن بنا رہی ہے کریم آقا نے فرمایا دیکھو ایک میں سوال کیتا تو جواب دے رہی ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ کی سوال تے کی جواب ہے
سرکار فرماندے نے دیکھو میں پوچھیا بھی یہ شہد دی مکھی ہے تو پھلاں دا رس چوسنی ہے وہ تے کڑوا ہوندا ہے تے تیرے شہد چ مٹھاس کس طرح آ جاندی ہے؟ یا رسول اللہ شہد دی مکھی نے کی جواب دیتا؟ سرکار فرماندے نے شہد دی مکھی عرض کری کہ یا رسول اللہ واقعی پھلاں دا رس کڑوا ہوندا ہے لیکن اسی ساریاں شہد دی مکھیاں پھلاں دا رس چوس کے تہاڈی ذات تے درود پڑھنا شروع کر دینیا ہے رسول اللہ درود دی برکت اللہ ساڈے شہد چ مٹھاس پیدا کر دیتا ہے درود کی برکت سے اللہ ہمارے شہد میں شفا بھی پیدا کر دیتا ہے مٹھاس بھی پیدا کر دیتا ہے جناب گرامی یہ شہد دی مکھی درود پڑھے تو دے شہد چ کڑوے چ مٹھاس آ جائے اسی سرکار دے غلام پڑھیے سرکار تے درود تے کیویں سانو شفا نہیں ملے گی تے کیویں جناب گرامی رب دا ساڈے تے کرم نہیں ہوئے گا سبحان اللہ کثرت سے درود پڑھے حضور علیہ الصلوۃ کی ذات میں کثرت کے ساتھ ہر جگہ تے کریم آقا نے سانو یاد رکھیا پیدا ہوئے امت واسطے دعا کی تھی غارہ چ رو کے معراج تے جا کے امت کو یاد رکھیا اللہ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے کم از کم 313 والی درود روز پڑھیا کرو اس لیے تعداد کہی جاتی ہے کہ 313 بعد کثرت کے اندر آ جاتا ہے جڑا بزرگ فرماتے ہیں کثرت سے درود پڑھے جڑا 313 بار پڑھے گا وہ سمجھ لے کہ میں کثرت نہ پڑھنا پیا کثرت میں آ جاتا ہے جڑا 1000 بار پڑھے گا سرکار نے فرمایا تب تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت میں میرا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا بغداد شریف کے اندر ایک تاجر سی کاروبار ڈاؤن ہو گیا قرضہ سر تے چڑھ گیا 500 دینار قرضہ سر تے چڑھ گیا جنہاں نے قرضہ لینے دروازے تے آن لیکن وہ معذرت کر لوے لیکن کتنی دیر تو قرض جڑے قرض خواہ سے وہ صبر کر دے ایک قرض خواہ نے قاضی کی عدالت سے مقدمہ دائر کر دیتا قاضی نے قرض خواہ نو عدالت سے طلب کر لیا قاضی صاحب کہہ لیں گے قرضہ دے کہہ لیں گے قاضی صاحب میرے کو تے پیسہ ہی کوئی نہیں میں قرضہ کس طرح ادا کرا قاضی صاحب کہہ لیں کہ کوئی ضمانت دے کوئی بندہ تیری ضمانت دے دے وہ کہہ لگا قاضی صاحب میری ضمانت کتنے دینی میں اس ٹائم پھنسے میں مقروض ہوا مشکل چ کون صاحب دیندا ہے حالانکہ اللہ دا صحیح بندہ ہوے جڑے اپنا مشکل وقت دے اندر اپنے بھائی دا ساتھ دے سبحان اللہ جناب گرامی کون ساتھ دے گا قاضی صاحب کہہ لے کہ میں جیل جانے سے تیار ہو جا انہیں قرض خوان کے جنہیں قرضہ لینا سی بھی تیری مہربانی ایک رات دی مینوں مہلت دے دے میں اپنے بچیاں سے رات گزار کے آ جاؤں گا کل مینوں جیل بھیج دینا وہ کہہ لگا تیری کوئی ضمانت کوئی ضامن کہ تو کل آ جائے گا بندے عمل تیار کیا لیکن کسی دا نام آیا اچانک کوئی زبان چ نکل گیا میرے ضامن رسول اللہ نے سبحان اللہ کچھ بولو یاد کرا سبحان اللہ اور والے بھی سارے بولو سبحان اللہ کوئی زبان چ نکل کے میرے ضامن رسول اللہ نے میں انہوں ضامن ضمانت انہوں دی ضمانت دے کے انہوں ضامن بنا کے میں جا رہا ہوں کل میں آ جاؤں گا مینوں جیل بھجوا دینا جس ویلے کر گیا نا تو بڑا پریشان جا کے بیٹھ گیا انہیں بیگم آئی کہنے لگی کیوں پریشان ہے انہیں کس طرح اگر کل تک قرضہ نہ دیتا تو مجھے جیل جانا پہ جائے گا ایک راتی مہلت لے کے میں کار آیا ہوں بیوی بڑی نیک سی وہ دونوں میاں بیوی نے رل کے سرکار تے درود پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ درود پڑھتے ہیں اس بندے دی اکھ لگ گئی قسمت جاگ گئی آپ جو نبیوں نے سلطان ہی آتے فرماتے نے میرے امتی کیوں پریشان ہے بس کہتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح اگر قرضہ نہ دیتا صبح جیل جانا پہ جائے گا پر میں تو مینوں ضامن بنا کے آیا تو صبح چلا جانا جڑا بادشاہ وقت دے وزیر دے کول انہوں جا کے کہے کہ مینوں سرکار کائنات نے بھیجے تے تینوں سلام بھی کیا ہے سرکار نے تے میرا 500 دینار قرضہ بھی تو لا سبحان اللہ یا رسول اللہ کرو کوئی دلیل منگے کہ تیرے اس خواب کے اندر کوئی سچائی بھی ہے یا نہیں تو میں کی دلیل دواں گا کہ واقعی مینوں سرکار نے بھیجے ہے میرے کریم آقا فرماندے نے انہوں جا کے کہیں بھی تو ہر روز 1000 بار میری ذات تے درود پڑھنے رات کو سبحان اللہ تے کل بھی تو پلیکھا لگ گیا سی پتہ نہیں 1000 پڑھیا گیا یا نہیں پڑھیا گیا انہوں کہہ دی پورا ہی پڑھیا سی سبحان اللہ انہوں کہہ دی نہیں گھبرا رہا تو پورا ہی پڑھیا سی میری ذات تے 1000 بار ہی پڑھیا سی جناب گرامی جس وقت صبح ہوئی اٹھیا تے بڑا خوش و خرم چلا گیا بادشاہ وقت دے وزیر دے کول سواری تیار سی چلے سن جناب گرامی جا کے ملیا سلام کیتی انہوں نے کدھر آیا کہہ لگے میں آیا نہیں مینوں کسی نے بھیجیا ہے سبحان اللہ کہہ لگا کنے بھیجیا کہہ لگے مینوں نبیوں دے سلطان نے بھیجیا ہے سبحان اللہ فٹافٹ اندر لے کے چلے گئے جا کے بٹھا کے کہہ لگے تیرے کول دلیل کی ہے تیری سچائی دی
وہ کہہ لے کہ دلیل ہے کہ تسی ہر روز سرکار دی بارگاہ 1000 پر ہدیہ درود شریف پیش کرتے ہو؟ کہہ لگے ہاں میں کر رہا ہوں. راتی تانوں بھلیکھا لگیا سی کہ میں پورا پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ کہہ لگے ہاں لگا سی. کہہ لگے پھر مبارک کوئی سرکار فرمانے نے پورا ہی پڑھیا سی. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا ہے. میں تو پورا ہی پڑھیا سی. اینی گل سنے کر اٹھ کے میرے سینے لگ جا. سبحان اللہ. وہ اکھا چومیا تو متھا چومیا. کہنا اکھا نے میں کیوں نہ بوسے لوا کہ یہ سرکار دی زیارت کر کے آ رہی ہے. سبحان اللہ. انہیں کہ 500 دینار لے آ کے پیش کیتے. کہہ لگے 500 دینار قرضہ اتارو پہلے. 500 دینار اور پیش کیتے. کہہ لگے تواڈے گھر والے واسطے نے. 500 دینار اور پیش کیتے. کہہ لگے تواڈے بچیاں واسطے نے. 500 دینار اور پیش کیتے. ایڑا کہ تسی مینوں سچا خواب سنایا ہے. سبحان اللہ. تے کتنا قرضہ لانا سی تے کتنا اکٹھا ہو گیا 2000. 2000 دینار اکٹھے ہو گئے. خوشو خرم لے کے چلے گئے. قرض خوان عدالت جناب گرامی چلے گئے. قاضی صاحب نے کیا بلاؤ. بلایا گیا قرض خوان نے قرضہ لینا سی. جس ویلے انہوں نے کہنا پڑا اپنے دینار تے قرض خواہ کہہ لگا بھی میں قرضہ نہیں لینا, میں انہوں معاف کرنا وا. کہہ لگے کیوں؟ قاضی صاحب کہہ لگے کیوں؟ کہہ لگے کیونکہ راتی خواب کی سرکار بھی وہی کہہ کے گئے. تے قاضی صاحب کہنے لگے کہ جناب گرامی پہلے قاضی صاحب نے کہ قرضہ میں ادا کراں گا. انہیں قاضی صاحب کیوں کہہ لگے؟ قاضی صاحب کہہ لگے کیونکہ سرکار میں بھی راتی اینی کہہ کے گئے نے. جنہیں قرضہ لینے سے انہیں کہنے میں معاف کرنا وا, میں قرضہ لینا ہی کوئی نہیں. کہہ لگے کیوں؟ کہہ لگے سرکار آتی میں بھی اینی فرما کے گئے. قرضہ بھی سارا لٹ گیا تے مالو مال بھی ہو گئے. کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. بس ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو, کیونکہ یہ یوم مشہود ہے. اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ہر درود پڑھنے والے کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. یا رسول اللہ کیا آپ کی مثال کے بعد بھی سرکار فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون. فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں. اس لیے جمعے والے دن ان پر کثرت سے درود پڑھا کرو. جناب گرامی آخری گل عرض کر کے جیسی گفتگو ختم کرنے آ, ایک شخص حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں, ایک شخص حاضر ہویا, یا رسول اللہ بڑی تنگی, حالات بڑے تنگ نے, پیغام لے کے جاؤ آج دا ایدھے عمل شروع کر دو, حالات بڑے تنگ نے, معاش تنگی ہے, معاش ہے, حالات نہیں ٹھیک. یا رسول اللہ کوئی ارشاد فرماؤ, نسخہ ارشاد فرماؤ, کوئی دعا فرماؤ. سرکار فرماتے ہیں جدوں تو اپنے گھر جایا کرنا, پاویں گھر چ کوئی ہوے تے پاویں نہ ہوے, تو جا کے کیا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میری ذات تے سلام پڑھیا کر, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ایک باری سورۃ الاخلاص یعنی کل هو اللہ پوری پڑھ لیا کر. سرکار نے دسیا, وہ صحابی سن عمل کرنے والے سن, منن والے سن, چلے گئے. جب میں گھر دے اندر سجا قدم رکھیا نا پہلے تے اونچی آواز نال کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ نہیں کہتا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نالی بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. انہوں نے معمول بنا لیا. کچھ دنوں تو بعد سرکار کی بارگاہ حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا ہوں سنا کیسے حالات نے. بس کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا پیسہ آ گیا کہ ہمسایوں میں دینا پیا, اور رشتہ داروں میں دینا پیا, وہ مکدا ہی نہیں پیا. سبحان اللہ. اتنی برکت ہو گئی, ریل پیل ہو گئی دولت دی. یا رسول اللہ برکت ہو گئی ہے. جناب گرامی آؤ ایسے نسخے اسی بھی عمل کریے, کیونکہ کل جس طرح کے لوگوں کے حالات نے, ہر بندی پریشان ہے. اللہ کریم سبھی پریشانیوں کو دور فرمان. نسان حضور علیہ السلام دی ذات تے کثرت نال درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے دی توفیق عطا فرمان. وما علینا الا البلاغ المبین.